بلال کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ بڑا دو ٹوک واضح پیغام ایک طرف چیف عوامی سٹاف نے بھی دیا ہے، انتشار کی لیے بھی ملک میں کوئی برداشت نہیں اور سب قربان اس ملک کے اوپر۔ دوسری جانب سر ایک سٹیل میٹ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، لیکن ایک بلا کا اعتماد ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کی حکومت فقط 2 ماہ کی مہمان ہے اور آپ ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر حالات اور بنگلہ دیش کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جی مہر صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو کیونکہ میرے متعلق یہ صاحب جو مفاد چودھری ہیں بات کر گئے ہیں، میں اس لیے بات کرنا میرے اوپر اب لازم ہو گیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو مجھے بھی ابھی آپ کے شو سے دعوت آئی اور مجھے اگر پتا ہوتا فواد چودھری صاحب اس پہ تو میں کبھی بھی شاید اس شو پہ میں خود معذرت کر لیتا جی، کیونکہ یہ جو وہ لوگ ہیں جو آج آئین پہ اور الیکشنز پہ لیکچر دیتے ہیں، خود آر ٹی ایس ڈاؤن کے الیکشن والے وقت پہ سیٹ پہ مسلط ہوئے تھے جیلم سے، اس وقت میں جب ان کی جماعت ٹکٹیں بھی اپنی خود نہیں بانٹتی تھی۔ اس کے بعد تیرا باپ بھی دے گا آزادی کے نعرے لگانے والے آپ نے دیکھا کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پولیس سے بھاگتے ہوئے، گرتے مرتے لڑتے، پتہ نہیں پلٹیاں مارتے ہوئے نکلے تھے، سانس ان کا پھولا ہوا تھا۔ تو آج یہ ایک سیاسی مرسنری ہیں جو ہر دیگ میں آلوؤں کی طرح پک چکے ہیں، آج پھر سے سیاسی نوکری کی تلاش میں اپنی جماعت چھوڑی، اپنی جماعت سے نکلے گئے، آج واپس اس نوکری کی تلاش میں ہیں اور آپ جیسے پلیٹ فارمز کا یوز کر کے یہ سیاسی ریلیونس گین کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سیاسی مرسنری سے ہماری سیاست کو نجات دلائے جی۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہے آپ کے آج آرمی چیف کے بیان کی، دیکھیے عمران خان صاحب کی خواہشوں پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے نا جی۔ خواہشیں وہ کریں، اعتماد وہ کریں، ان کا کیا ہے؟ ایک دن کہیں گے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اگلے دن کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اب آپ نیوٹرل ہو جائیں، تیسرے دن کہتے ہیں مذاکرات کے لیے کوئی آپ نمائندہ فوج مقرر کر لے۔ تو خان صاحب تو اب پاؤں پہ آ گئے ہیں، کبھی گلے پڑ جاتے ہیں، گلا پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ اپنا اعتماد بھی اپنے پاس رکھیں، جرائم کا جواب دے دیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس ہے، 9 مئی کے اوپر وہ خود ایک دفعہ اعتراف کر چکے ہیں کہ کال انہوں نے ہی دی تھی۔ تو مان لیں کہ 9 مئی کے دن انہوں نے، ان کی جماعت نے، ان کے لوگوں نے واضح آپ کے سامنے کیمرے پہ لوگ موجود ہیں، ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں، اس وقت کی تھیں، اب پھر کر رہی ہیں، کن لوگوں نے یہ جرائم کیے تھے۔ مان لیں کہ 2018 میں آر ٹی ایس ڈاؤن ہو کے ہی یہ مسلط ہوئے تھے اور آگے ان کو کس طرح چلایا گیا تھا۔ مان لیں کہ جس شخص کو انہوں نے کہا تھا کہ 2022 میں آج آخری سوال وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ انہوں نے 40 سالہ کریئر میں اتنا ایک سیم پیج نہیں دیکھا۔ ماضی میں وہ اس پیج کے اوپر بھی دکھی رہتے تھے جس پیج کے اوپر عمران خان اور تب کے ادارے کھڑے ہوئے تھے، مگر آج اس بڑھ کے اور تگڑے اور مضبوط پیج کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ سر نہیں، میں صاحب بات یہ ہے کہ آج یقیناً جن معاشی بحرانوں سے ملک گزرا ہے، جس طرح کی انسٹیبلٹی پی ٹی آئی اور عمران خان جیسے جماعتوں اور لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اس سب کے سامنے ریاست کو ایک دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے اور ملک کو معاشی بحران سے نکالنا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک جو ملٹری پریزنس ہے آپ کی، ایک ملٹری آپ کی ایک بیک بون ہے فرام اے سیکورٹی پرسپیکٹو، اس حوالے سے بالکل جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے اندر وہ اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہے، چاہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے، چاہے وہ ایس آئی ایس ٹی کے حوالے سے۔ یہ گلہ پچھلی حکومت سے کیوں تھا جب وہ بھی یہی ریزنز بتاتے ہوئے سیم پیج کے اوپر فخر کرتی تھی؟ آپ بھی انہی وجوہات کے اوپر فخر کر رہے ہیں مگر گلہ ان سے تھا۔ نہیں، وہ تو بات ہی کچھ اور تھی نا جی۔ وہ تو ٹکٹ ان کے لیے کسی نے بانٹے، اس کے بعد ان کی جماعت کسی اور نے چلائی، ان کی حکومت کسی اور نے چلائی۔ پھر جن صاحب کو یہ کہتے تھے کہ بہت بڑے ڈیموکریٹ ہیں عمران خان صاحب کہتے تھے، انہی صاحب کو بعد میں کہتے تھے کہ انہوں نے میری حکومت کرائی، مگر پھر سے انہی صاحب کے ساتھ چند ماہ بعد اپنی حکومت گرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے عارف الوی صاحب کی بروکٹ میٹنگ میں، اور عارف الوی صاحب کی اس بروکٹ میٹنگ میں انہی صاحب کے کہنے پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی۔ دیکھیے، بیساکھیوں میں بہت شکریہ۔ بلال کیانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شارٹ بریک پہ گونا بی رائٹ بیک۔